کرپشن بائی ڈیزائن تھی. کرپشن مطلب یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, اس ملک کے سسٹم کا حصہ تھا کرپشن, کیونکہ کرپٹ بندے کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے, اس کی فائل پہلے سے آپ کے پاس ہے. اب وہ کیسے آپ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں, یہ غلامی کی صورت تھی اصل. صحیح. تو کرپشن کی اب گنجائش نہیں ہوگی ہر دو صورتوں میں. آپ چاہے امریکہ کی طرف جائیں, آپ چاہے چائنا کی طرف جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. پہلی بات تو یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے ٹیکس سے خرچے چلائیں گے تو سر جی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں نا. ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, ہمیں اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کون سی قالین بچھایا کیا ہے, بس نماز پڑھ کے واپس آ گئے. لیکن اگر ہم 5 لاکھ روپے دے کے آئے ہوں, اگلی دفعہ جائیں گے تو دیکھیں گے نہیں پنکھے کی پوزیشن کیا ہے, قالین کی پوزیشن کیا ہے, مطلب پھر صفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا. تو جب لوگوں سے ٹیکس وصول کیے جائیں گے اور لوگ ٹیکس دیں گے, دینے پڑیں گے, اس کے بغیر نہیں جینے دیا جائے گا. پھر یہ عیاشیاں دیکھیں, ابھی میں اور آپ مطمئن ہیں امریکہ کا پیسہ کھا رہے ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, گالی دے دیتے ہیں, تبدیلی کے لیے وہ چلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تب ہے کیونکہ پیسہ امریکہ کا ہے. نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز تو سر ابھی بھی یار یہ والی بات اور ہے. جب یہ والے ٹیکس لگیں گے نا, جب مجھے یہ معلوم ہے کہ امریکہ نہیں دے رہا, بولنا نہیں دے رہا, میرے ہی ٹیکسوں سے سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ہمیں ایک گولی کے اوپر بھی, اسپرو کی گولی کے اوپر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور اس سے اے سی صاحب کا جو ہے نا یہ سارا کروفر ہے, اور اس سے ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہ پروٹوکول ہے, اور یہ ججوں کی یہ پھونپھاں ہے. تو پھر یار آدمی نہیں برداشت کر سکتا نا کہ ہمیں پتھر باندھنا پڑ رہا ہے اور ان کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. سر یہ زیادہ عرصہ نہیں چل رہا ہے. اور پھر جو انہوں نے سپیڈ پکڑ لی ہے اس کی نا 200 گنا 200% کا مطلب 3 گنا ہو گیا, 3 گنا ہو گیا. تو یہ پھر لوگ نہیں برداشت کریں گے. میں اس چینج کی بات کر رہا تھا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کل سے محمد متقی اور وہ ہو رہے ہیں فنڈامنٹلسٹ, یہ نہیں مطلب میرا. یہ چینج ہے جو آ رہی ہے, اور یہ اصل میں سارا آپریشن اس وقت جو ہے نا, آپ اگر فوج میں دیکھیں وہ اسمگلنگ روکی جا رہی ہے, یہ کیا جا رہی ہے اسی, اور یہ جبر ہے اللہ کا یا قدرت کا یا یہ حالات کا, جو بھی آپ اسے نام دے دیں, لیکن یہ اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خیر میں کہ یعنی آپ اگر اس کو اس طرف لے کے جائیں نا کہ یہ دنیا جو اس وقت ہے یہ باقی نہیں رہے گی, مطلب اس جغرافیے کے ساتھ اور اس ورلڈ آرڈر کے ساتھ یہ اب تبدیلی آئے گی. میرا اصل میں اب یہاں سے آگے ایک چیز شروع ہوتی ہے نا کہ جب عام تجزیہ نگار کو آپ سنیں گے یا تبصرہ نگار کو آپ سنیں گے, تو وہ تو ایک ایونٹ کو دیکھتا ہے اور جیسے کہ اس کا ظاہر ہے اس کے مطابق اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے اور اس پر اپنے کامنٹس بھی دیتا ہے. ہمارا مسئلہ اس سے مختلف ہے. یعنی ہم ایک ایونٹ کو دیکھتے ہیں, ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم اس میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خیر ہے تو اس میں شر کا پہلو کیا ہو سکتا ہے, وہ شر ہے تو اس میں خیر کا پہلو کیا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا یعنی وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ چیز کو دیکھیں. اب وہ سورہ کہف میں جو 3 واقعات آئے, وہ کشتی توڑ دی خضر نے, بچہ مار دیا, دیوار سیدھی کر دی, تو وہ کیا تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ ایک جو بھی ایونٹ ہوتا ہے ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن بھی ہے. تو مومن کی 2 آنکھیں نا, ظاہری آنکھ بھی ہے باطنی آنکھ بھی ہے, تو اس کا وہ باطنی پہلو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. یہ جو سارا کچھ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ ظاہر ہے. اس کے باطن میں کیا ہے, یہ ہم سے جو زیادہ معلومات رکھنے والے لوگ ہیں نا ان کو وہ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ انہوں نے تو حقائق ہستی درمیان سے سنی ہے نا, سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. ہمیں تو الحمدللہ انتہا معلوم ہے نا, ہمیں تو معلوم ہے یہ جو لائن آف ایونٹ ہے اس کا انجام کیا ہے, اور وہ ہم سمجھتے ہیں خیر پر ہے, خیر کی قوتیں غالب آئیں گی. تو اب اس میں یعنی وہ جو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ آئیں گے, حضرت مہدی آئیں گے, تو ہم تو یہ جانتے ہیں نا, اینڈ ہمیں معلوم ہے, تو ہم تو اس کا رخ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جانا کدھر ہے. تو وہ جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں پازیٹیو, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے, وہ اب زیادہ دور نہیں رہا ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے نا, تو دنیا میں جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا تھا, عرب تو بڑی طاقت نہیں تھے, کیسر اور کسرا بڑی طاقت تھے, عرب طاقت ہی نہیں تھے, طاقت ہی نہیں, وہ کچھ کسی گنتی میں ہی نہیں تھے, شمار کتار میں ہی نہیں تھے. جیسے آج مسلمان کسی شمار کتار میں, دنیا کے فیصلوں میں مسلمانوں کا کیا عمل دخل ہے. ہوا کیا, 2 بڑی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ تھا, جس کی وجہ سے ان کو یعنی اپنا کام کرنے کا موقع ملا رہا, وگرنہ وہ امن سے ہوتے تو دونوں کا فوکس ان کو ختم کرنے کے اوپر ہوتا. تب بھی دنیا اتنا نظر رکھتی تھی. یعنی غزوہ تبوک کیوں بعد میں کرنا پڑا,
جو ہی رومیوں کو ایرانیوں سے ذرا تھوڑی فرصت ملی تو انہوں نے پھر ادھر فوکس کیا، اپنا نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، بنایا. یہ منافقین مدینہ جو ہیں یہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ ابو عمر راہب کس کا ایجنٹ تھا؟ وہ جو مسجد بنائی تھی زرار، وہ کس طاقت کے لیے گڑھ بنایا جا رہا تھا؟ تو چیزیں تب بھی تھیں، لیکن وہ تب جا کے میچور ہوئیں ان کی طرف سے، یا وہ دخل اندازی شروع ہوئی جب مسلمانوں کی طاقت جڑ پکڑ چکی تھی. صحیح، ٹھیک ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو یہ ساری لڑائی اس وقت امریکہ اور چائنا کی ہے. باقی پراکسیز ہیں. ہم نے 3 سال پہلے کہا یہ پراکسیز ہوں گی. اب آپ دیکھیں وہ جو ظاہر دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پراکسیز ہیں. اس وقت چائنا ان لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں تھا. وہ روس کو دیکھ رہے تھے، یہ چائنا نہیں تھا. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے روس بھی چائنا کی پراکسی ہے، اور اب صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی ہے. اور ابھی تو بہت ساری اتھل پتھل ہونی ہے نا، اس نے ادھر جانا ہے، اس نے ادھر جانا ہے، کون کدھر جائے گا یہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی تو ساری چیزیں ملٹنگ پارٹ میں. اور اس میں جو اب دیکھیں نا شام میں موقع نکل آیا اسی اس مسئلے میں کشمکش میں. اب دیکھیں چائنا کے مفاد ہیں تو حماس کے لیے ہو سکتا ہے موقع، ایران کے تھرو یہ وہ سارا پیچھے کیا ہے، ابھی تو کچھ نہیں کھلا نا، ظاہر سی بات ہے. افغانستان میں نکل آیا. اسی وجہ سے پاکستان کے لیے موقع پیدا ہو گیا. دیکھیں آپ 22 میں ڈیفالٹ کر رہے تھے، چائنا نہیں ہوتا، وہ چھتری آپ کو نہ ملتی تو آپ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی. وہ چیزیں اصلاً تو کہیں سے مینج اور ہوئی ہیں نا، کہیں IMF اتنی آسانی سے رام ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا کہیں سے مینج ہوا ہے. تو وہ کون امریکہ کرے گا آپ کے لیے؟ وہ معاشی طاقت تو چائنا کی ہے. مالیاتی ادارے چائنا کو اس وقت اس طرح اگنور نہیں کر سکتے. خیر بات جو ہو رہی تھی وہ یہ ہے، اس میں جو مسلمانوں کو، یا آپ کہیں کہ جو دین کا جذبہ رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کے لیے ایک موقع پیدا ہوا ہے. اور آگے جس قیادت کی ہم بات کر رہے ہیں اس قیادت کے لیے اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. اور یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے. لڑائی کسی اور کے درمیان ہوئی ہے، فاتح کوئی اور نکلا ہے جو بیچ میں ہی نہیں تھا، اس کا کوئی کریکٹر ہی نہیں تھا. وہ اچانک آیا، تھرڈ پارٹی آئی. تاریخ میں غالب صاحب ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ عثمانی ترکوں کی جو تھی جی، کہ سلجوقی ترکوں کا مقابلہ تھا منگولوں کے ساتھ، اور یہ بلا وجہ آئے، دونوں کمزور ہو چکے تھے اور یہ اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ ہو گئی، بلا وجہ ایک لڑائی میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا ایک فریق کمزور ہے، اس کا ساتھ دیا، دوسرے کو مار دیا. اس کے بعد اور کمزور اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. مطلب یہ جو میں اللہ تعالیٰ کی گیم جو میں نے دیکھی ہے، یہ جو جب حالات بدلتا ہے، تو اب جب میں کہتا ہوں کہ ورلڈ آرڈر بدلے گا، جب میں کہتا ہوں دنیا بدلے گی، جغرافیہ بدلے گا، تو یہ لڑائی کسی اور کی ہے، انجام کسی اور کے حق میں ہونا ہے، جو ہے ہی نہیں، منظر پہ ہی نہیں ہے، جو گنتی میں ہی نہیں ہے. اور وہ جو دجال کے نکلنے کا بھی آیا ہے نا حدیثوں میں، وہ یہی ہے کہ غصہ کھا کے نکلے گا. اس کا مطلب کیا؟ وہ پہلے سے آزاد ہے، وہ اپنے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے پلان، اور اس کی منشا کے مطابق پلان چل رہے ہیں. غصہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ڈسٹربنس ہوگی، پلان ڈسٹرب ہو جائے گا، اور تھوڑا سا نہیں، بڑا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. چودھری کسی پنجابی فلم میں بھی میدان میں تبھی آتا ہے کہ جب اس کے سارے مورے پٹ جاتے ہیں، آخر میں آتے ہیں نا سلطان رائے گم کا ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو اصل چودھری ہے وہ غصہ کھا کے نکلے گا تو پروگرام کہیں ڈسٹرب ہوگا. چائنا کے غلبہ پانے سے پروگرام نہیں ڈسٹرب ہوگا، یہی پروگرام ہے. آج میں نے ایک جملہ کہیں اس کی سے وہ تھا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے ٹرمپ، تو میں نے نیچے لکھا ہے کہ سرمایہ داری کی بدرو نئے جسم میں داخل ہونے سے پہلے پرانے جسم کو بسم کرنا چاہتی ہے. بدرو وہی سرمایہ داری کی ہے جو کبھی سلطنت برطانیہ کے صورت میں مجسم تھی اور پھر سلطنت امریکہ کی صورت میں مجسم ہوئی ہے، اب وہ چائنا کی صورت میں مجسم ہو جائے گی. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بدرو وہی ہے. لہذا چائنا آنے سے وہ ورلڈ آرڈر نہیں بدلے گا، وہ وہی رہے گا سرمایہ دارانہ، بلکہ ورسٹ ہوگا. اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ بھی ہوگی، کوئی انسانی حقوق کا تصور نہیں ہوگا. اور اگر وہ آ جاتا ہے، اور اس آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ڈیجیٹل ایرا میں آتا ہے یہ جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے. اس سب کے ساتھ اگر وہ والا آرڈر آ جاتا ہے جو چائنی ماڈل ہے، تو سر آزادی کدھر، حقوق انسانی کدھر، پھر جدوجہد کون سی، مواقع کہاں،
پھر مطلب کوئی اللہ تعالیٰ ہی کچھ آگے کرے تو اسباب کی سطح پہ کچھ امکان باقی نہیں رہے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ چائنا ماڈل دنیا میں آ سکے گا. یہ ٹکراؤ کے لیے ڈائلیکٹیکل وہ جو ہے نا ایک فیز ہے جس میں یہ ٹکرائیں گے آپس میں, اور لیکن یہ کہ چائنا وہ کر نہیں سکے گا, وہ تھرڈ پارٹی آ جائے گی, اور یہی انسانیت کے حق میں بہتر ہوگا. نہیں تو سارے انسان غلام ہو جائیں گے. تو اصل میں چینج یہ ہے. وہ اب آپ پھر واپس ہو جو آپ نے کہا تھا نا, ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے, تو کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ماڈل خواہ کمیونزم کا ہو تو شیطان نے کیا کہا تھا اس میں, اقبال کیا کہلاتا ہے اس سے, یہ اشتراکی کوچہ گرد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ پریشان روزگار اشفتہ مغز اشفتہ ہو. ٹھیک ہے, ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ ایک مشیر نے کہا کہ جمہوریت, اس نے کہا اس سے بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر خطرہ اس کے بعد یہ بات آتی ہے. بلکہ پہلے تو امت کے اوور آل جو بھی اس وقت اسٹرکچر ہے اس پر بھی ایک تبصرہ ہے کہ یہ کیا ہے, جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. یہ سب کہنے کے بعد اصل میں بات عوام کی ہے. یہ میں نے کہا خاکستر میں ہے نا وہ شرار آرزو, اور الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. میں اس چینج کی بات کر رہا ہوں. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کے یہاں, وہ یہ ہے اصل میں مسئلہ. تو یہ عصر حاضر کے تقاضا ہے. نہیں اگر یہ ہوتا سر انسانیت تو پھر پوری طرح دجال کی مٹھی میں آ جائے گی, چوں بھی کوئی نہیں کر سکے گا. اب اس ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ اسپیس پہ ابھی چائنا کہاں پہنچ چکے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ جسے اب ہم موجہ کہہ رہے ہیں, یہ تو کبھی 50 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ اس موجے کے پیچھے کیا ٹیکنالوجی تھی. ٹھیک ہے, امریکہ کو بھی نہیں پتہ چائنا کہاں پہنچ چکا ہے. وہ کوئی نئے ہے. اب دیکھیں نا یہ وہ نکل آیا اس میں ڈیپ جو ہے نا سیک, وہ جو ان کی وہ ایک دم آ کے چیٹ جی پی ٹی کو اس نے پلٹا مار دیا. تو باقی عسکری میدان میں, جنگی میدان میں اس کی کیا پوزیشن ہے ابھی سب پردے میں. تو ہم یہ جو جب بات کرتے ہیں نا, یہ ہے وہی ماڈل, وہی ہے. کون سا؟ مادیت کا, مادہ پرستی کا. پیچھے نقطہ نظر وہی ہے, دنیا کو جنت بنانے کا, سرمایہ داروں کی جنت بنانے کا, نمرود کی وہ اس کے کیا ہے شداد کی جنت. نقطہ نظر وہی ہے, اور عناصر کا کھیل, بگ بینگ اور حادثہ اور خود بخود, فائل غائب, فائل حقیقی غائب. تو دنیا بدل رہی ہے. مطلب ہے وہ جو کبھی وہ تھا نا, ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو یہ سحر ہونے کو آئی ہے والی بات ہے. اب یہ وہ توحید کی سحر طلوع ہونے کو آ رہی ہے. اور وہ کیا اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے, تو ہم لیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک سے, اور خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سر. تو وہ سحر اب اصل میں جب تبدیلی کی ہم جو بات کریں وہ یہ ہے, اور اس کے یہ سگنلز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ وہ باطن ہے اصل میں کہ جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو, اور رکھنا چاہیے, امت مسلمہ کو رکھنا چاہیے, ہر سوچنے سمجھنے لوگوں کو رکھنا چاہیے. اس لیے کہ مایوس کن حالات میں یہی پھر امید کی وہ جو ہے نا دیا جلا رکھتا ہے نا. یہ والا اینڈ آپ کو معلوم ہے تو آپ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے. آپ کو معلوم ہے میں مر بھی گیا تو یہ کام چلتا رہے گا, جیسے ابھی ہم نے فلسطین میں دیکھا.